بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگلا جملہ ہے جی الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملۃ۔ قوانین آپ کو بتائے ہیں، آپ نے دیکھتے جانا ہے۔ ایک اور قانون یہ سمجھیں کہ اسم کے آخر میں جب ضمیر آئے گی تو وہ ہمیشہ کیا بنے گی؟ مضاف الیہ۔ اسم کے آخر میں آنے والی ضمیر کیا بنتی ہے؟ تو پھر اسم کیا بنے گا؟ لازمی بات ہے، اسم کے آخر میں جو ضمیر ہے جب وہ مضاف الیہ ہے تو مضاف الیہ سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ مضاف۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیے گا کہ یہ جملہ کون سا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے جملہ کون سا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پہلا جز کون ہے جی؟ الحمد۔ وہ کیا ہے؟ اسم۔ اسم کی کون سی علامت ہے؟ تو الحمد کیا بن گیا؟ الحمد کیوں بنایا اس کو مبتدا؟ جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہے، اس لیے ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ تو الحمد کیا بنا جی؟ مبتدا۔ اب للہ لام پتہ ہے آپ کو، لام حرف جار ہے۔ لفظ اللہ اس میں جلالت مجرور، جار اپنے اب یہ ظرف مستقر بنے گا یا لاغو؟ ظرف مستقر، لاغو نہیں بنے گا۔ اب یہ نہ کہنا آپ کہ چونکہ اس کے پیچھے تو الحمد ہے تو بھئی الحمد تو مبتدا بن گیا، اس کی تو بات ختم ہو گئی۔ اس نے کیا بننا ہے؟ خبر۔ تو خبر یہ جار مجرور خود بخود تو نہیں بنتے، کسی نہ کسی کے۔ اب جس سے اس نے مل کے خبر بننا ہے وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو وہ ہم یہاں نکالیں گے کیا؟ ثابتن۔ کیا نکالیں گے جی؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ظرف مستقر کا جو متعلق ہوتا ہے وہ ہم ثبوت مصدر سے اس پہ فاعل کا صیغہ نکال لیں گے موقع محل کے مطابق۔ یا ہم نے کیا نکالا ہے؟ ثابتن، مذکر کا صیغہ نکالا ہے۔ کیوں بلا؟ اس لیے کہ مبتدا کیا ہے پیچھے؟ ہم نے اس کو واحد کا صیغہ نکالا ہے کیونکہ مبتدا واحد۔ ہم نے اس کو مرفوع نکالا ہے کیونکہ اس نے کیا بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ یہ کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے۔ لام جار لفظ اللہ اس میں جلالت جار اپنے ظرف مستقر ہو گیا، ثابتن اس میں فاعل۔ کلیئر ہے جی؟ اب آگے الا حرف ٹھیک ہے جی، پتہ ہے۔ اب آگے نعمائہ، نعمائی اسم ہے اور اسم کے آخر میں آگے ضمیر۔ نعمائہ، نعمائی اسم ہے نا، علامت کیا ہے؟ کیونکہ اس پہ حرف جارہ داخل ہے۔ تو اسم کے آخر میں جو ضمیر ہوتی ہے کیا بنتی ہے؟ آپس میں۔ یہ اس قانون کے لحاظ سے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ نعمائی مضاف ہے اور ہی ضمیر۔ ٹھیک۔ اور دوسرا جو قانون تھا کہ پہلا نکرہ اور دوسرا، تو آپ دیکھیں نعمائی نکرہ ہے نا اور ہی ضمیر کیا ہے؟ تو پہلا نکرہ دوسرا، اس لحاظ سے بھی پتہ چل گیا کہ نعمائی مضاف ہے اور ہی ضمیر ہے۔ اور دوسرا یہ قانون بھی پڑھا کہ اسم کے آخر میں آنے والی ضمیر کیا بنتی ہے؟ تو نعمائی کیا بنے گا؟ ہی ضمیر، نعمائی اور ہی ضمیر۔ اب یہ مضاف اور مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے کیا بنے گا؟ اس کے لیے ہمیں آگے کو دیکھنا پڑے گا۔ اب یہاں دیکھیں، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ معرفہ نہیں بن گیا اضافت کی وجہ سے؟ نعمائی نکرہ تھا نا بھائی، تو یہ قاعدہ ہے کہ نکرہ جب معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ یا معرفہ کے ساتھ بھی قسم پڑھی آپ نے، معرفہ باندھا کے علاوہ کسی کی طرف کیا ہو؟ تو نعمائی نکرہ تھا، لیکن جب یہ مضاف ہوا کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف، تو یہ نعمائی یہ دونوں کٹھے تو کیا بن گئے؟ معرفہ۔ تو اب یہ بھی معرفہ ہے، نعمائی بھی معرفہ ہے اور الشاملاتی بھی کیا ہے؟ اس پہ الف لام آ گیا تو دونوں معرفہ ہیں، تو کیا بنتے ہیں؟ دو اسم جمع ہو جائے دونوں معرفہ ہوں تو کیا بنے گے؟ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا جی؟ کیا بنے گا؟ اب آگے
الف لام برائے تاریخ، شاملاتی سیغہ واحد مؤنث اس میں فاعل، ہیا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی اب نامائی موصوف اپنی، یہ کیا بنے گا؟ آگے دیکھنا ہم نے آگے، کیونکہ اس سے آگے کیا حرف عطف، اور ہمیں پتا ہے کہ حرف عطف سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ معطوف علیہ، بعد والا کیا ہوتا ہے جی؟ تو موصوف اپنی بن گیا معطوف علیہ، وہ حرف اب اعلیٰ شاملہ، اس کی ترکیب بالکل نامائی کاملہ کی طرح۔ اب یہاں بھی دیکھ لیں، اعلیٰ اسم ہے، ہی ضمیر اس کے آخر میں، اسم کے آخر میں ضمیر آ جائے تو کیا بنتے ہیں؟ یہ بھی، اور پھر یہ بھی دیکھیں اعلیٰ نکرہ ہے، ہی ضمیر معرفہ ہے، تو پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، کیا بنے گے؟ تو اعلیٰ کیا بن گیا؟ ہی ضمیر مضاف، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اب اعلیٰ ہی، یہ معرفہ ہو گیا کہ نہیں اضافت کی وجہ سے، اور آگے الکاملاتی یہ بھی کیا ہے؟ تو دو اسم آگے دونوں معرفہ ہیں، تو کیا بنے گے؟ تو مضاف اپنے کیا بن گیا؟ موصوف، الکاملاتی الف لام برائے کاملاتی، وہی سیگا واحد مؤنث اس میں فاعل، ہیا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا، اس میں فاعل اپنے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی، موصوف اپنی معطوف علیہ اپنے، اعلیٰ جار کا، جار اپنے۔ آپ بتائیں کہ یہ ظرف مستقر بنے گا یا لاغو؟ ظرف لاغو بنے گا، کیوں بولا؟ اس لیے کہ ہم پہلے للہ جار مجرور کا متعلق ثابتن پہلے نکال چکے ہیں، یہاں پہلے نہیں تھا نا، اس لیے للہ کو ظرف مستقر بنایا تھا، لیکن یہاں چونکہ نکال چکے ہیں تو اعلیٰ جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لاغو و ثابتن اس میں، ٹھیک ہے جی۔ اب ترکیب کر لیں، ثابتن اس میں فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس پہ پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف لاغ اور ظرف مستقر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی، مبتدا اپنی جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی؟ چلو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل پھر انشاءاللہ اس سے اگلا جملہ